الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل قیامت کے میدان میں یہ بات کام نہیں آئے گی کہ میں فلاں کا بیٹا تھا، فلاں میرا باپ تھا، فلاں میری ماں تھی۔ یہ بات کل قیامت کے میدان میں کام نہیں آئے گی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ فاطمہ، تجھ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت کے میدان میں ہر آدمی کا اس کا اپنا عمل دیکھا جائے گا کہ تم کیا تھے، کیا بنے اور کیا کر کے آئے۔ فارسی کی ایک مثل ہے کہ اس بات سے کوئی فائدہ نہیں کہ پدرم سلطان بود کہ میرا باپ بادشاہ تھا، تم کیا ہو؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے سب سے پہلی فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری تربیت کرنے والے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے مشائخ ہوں، ہمارے محسنین ہوں، وہ تو سب اپنا کام کر کے چلے گئے۔ جیسی جتنی اور جو تربیت کرنی تھی، جو دینا تھا، جو سکھانا تھا، جہاں تک پہنچانا تھا، وہ اپنا 100% کر کے چلے گئے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو ہم نے سنبھالا کتنا، جو ملا اسے سنبھالا کتنا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا میں ہر انسان اس سے اگر پوچھو کہ تمہارے لیے زندگی میں سب سے اہم ذات کون سی ہے، تو شاید 99% یا اس سے بھی زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ میری زندگی میں سب سے اہم میری ماں ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، اور ماں کیسی بھی ہو، سیدھی سادھی ہو، بھولی بھالی ہو، کچھ جانتی ہو، کچھ نہ جانتی ہو، لیکن ماں ماں ہے۔ اور ہر آدمی کی ماں دنیا میں سب سے قیمتی، سب سے اچھی،
اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی. اس لیے یہ کہنا کہ جی میری جیسی ماں کسی کی ماں نہیں، یہ تو میری نگاہ میں میری ماں ہے، آپ کی نگاہ میں آپ کی ماں ہے، آپ کی نگاہ میں آپ کی ماں، سب کی ماں ماں ہے. ہم ماں باپ، ہمارے بچے ہیں تو ہم کیسے ماں باپ ہیں یہ ہماری نسل بتائے گی. ہم کیسے ماں باپ ہیں یہ ہماری نسل بتائے گی. وہ کیسے ماں باپ تھے ان کی نسل بتائے گی. انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. تو یہ اصل غور کرنے والی چیز ہے کہ ماں یا باپ اپنی اولاد کو کن بنیادوں پر اٹھا رہے ہیں. مال کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر، مکان کی بنیاد پر، سواری کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی فکر اور سنوارنے کی فکر یہ غالب ہے، یا دین کی بنیاد پر، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، حقوق العباد کی بنیاد پر، حقوق اللہ کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر اپنی اولادوں کو آگے بڑھانے کی فکر ہے. یہ ہے اصل سوچنے کی چیز. ہم میں سے ہر آدمی اس کا محتاج ہے اور اس کو سیکھنے کا محتاج ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ چوڑی کا کام ہم سیکھتے ہیں، گھڑی کا کام ہم سیکھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا ہم سیکھتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی ملازمت کریں یا کاروبار کریں تو ہم اس کو سیکھتے ہیں. سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. لیکن ماں باپ ہم بننے جا رہے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے، ماں کیسے بنی جاتی ہے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں. حالانکہ یہ چیز سیکھنے کی بھی ہے اور سکھانے کی بھی ہے. پہلے زمانے میں ہر گھر میں مائیں لڑکیوں سے ایک بول بولتی تھی، ایسا کر رہی ہے سسرال میں جا کر کے نہ کٹوائے گی. ہر گھر میں سننے کو ملتا تھا یہ بول. اتنی مرتبہ سمجھایا اسے صحیح کر لو ورنہ سسرال میں جا کے پچھتاؤ. یہ جملے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جملے صحیح تھے یا غلط تھے، یہ اس زمانے کی ماؤں کی تربیت کا ایک انداز تھا. لیکن میرا اپنا سوچنا یہ ہے کہ یہ سسرال کی ہیبت بٹھا دینا ہے کہ لڑکی کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں کون سے قید خانے میں ہم جائیں گے اور اب پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہوگا. تو یہ چیز تربیتی اعتبار سے بچوں کو نہیں کہنی چاہیے، بچیوں کو خاص طور سے. سب سے بنیادی چیز اپنی اولاد کو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ اب ہم لوگ جس مرحلے میں ہیں اس میں یا تو وہ ہیں جو صاحب اولاد ہیں
یا وہ ہیں جو آئندہ انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، تو ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر سب سے پہلا سبق قناعت، جتنی چادر اتنے پیر، قناعت کہتے ہیں جتنی چادر اتنے پیر۔ آمدنی روپے کی ہے تو 12 آنے میں اپنے اخراجات پورا کرنے کی عادت ڈالنا۔ اگر بچوں کے اندر یہ عادت پیدا کر دی تو انشاءاللہ زندگی میں کسی مرحلے پر وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ قناعت، چاہے ہم گھر سے کتنے مضبوط ہوں، کتنے مالدار ہوں، لیکن اپنے بچوں کو قناعت پر کھڑا کرنا۔ ہماری والدہ بہت رئیس گھرانے کی تھی، یعنی ہمارے نانا بھی اور ہماری نانی بھی، دونوں۔ ہماری نانی کی جب شادی ہوئی تھی تو ہماری نانی کو ان کے والد نے 2.5 کلو سونا دیا تھا، 2.5 کلو۔ اب آپ اندازہ لگا لو کہ بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا۔ نانا ہمارے پرانے زمیندار تھے، آج بھی ان کے باغات سب ہیں، اس گھر سے نکل کے آئی تھی، اور یہاں والد صاحب کی جو نوکری تھی اس میں ان کی تنخواہ تھی 175 روپے، اور چچا علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے، اور پھوپھی ساتھ رہ رہی تھیں، اور دادا دادی ساتھ رہ رہے تھے۔ دادی بیمار تھیں، ان کا علاج چل رہا تھا۔ ہمارے نانا ایک مرتبہ آئے تو ہمارے نانا کا مزاج یہ تھا کہ خاص طور سے جب اپنی لڑکیوں کے یہاں جاتے تو نقد پیسے دیتے تھے، سامان لے کے نہیں جاتے تھے، نقد پیسے دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اور جاتے ہی فوراً دے دیتے تھے۔ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم چلنے لگتے ہیں تب دیتے ہیں، نانا ہمارے جیسے ہی پہنچتے جو بھی دینا ہو اپنی سب بیٹیوں کے ہاں جاتے ہی دے دیتے تھے۔ ہماری والدہ نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ پاپا کہتی تھیں اپنے والد کو کہ ایک مرتبہ پاپا فیروز آباد آئے، اور جس دن آئے اس دن گھر میں کچھ نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں تھے، کہ پاپا آئے اور آ کر کے پاپا نے فوراً پیسے دیے، تو اس پیسے سے پھر کھانے کا سامان آیا گھر میں۔ ہم لوگ جوئیاں ٹولے میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو وہ ایک کمرہ تھا اور ایک برآمدہ تھا، تو اس کمرے میں جالیاں مطلب جنگلے تھے، اور جنگلوں میں یہ نہیں تھی لوہے کی، وہ نہیں تھی، خالی پٹ تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو پٹ کھول کر کے اور جنگلے میں ایسے کھڑے ہو کر کے جھانکتے تھے۔ نانا نے ہمارے جب وہ دیکھا تو نانا کو ڈر لگا کہ یہ بچے ایسے جنگلے میں جھانکتے ہیں، کہیں کسی دن خدا نخواستہ گر نہ جائے۔ تو نانا نے یہ کہا کہ تم لوگ کرائے کے مکان پر ادھر سے ادھر غور کرتے رہے، اپنا کہیں دیکھ لو، کوئی زمین لے لو، اپنا مکان بنا لو۔ تو اس وقت نانا ہمارے پیسے دے کر کے گئے، تب یہ زمین خریدی اس یہ مکان کی والد صاحب نے، اور اس وقت یہ 2.5 روپے اسکوائر فٹ میں ملی تھی۔ ہمارے سردی کا زمانہ تھا تو والدہ نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ مونگ پھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے،
تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا اب عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے تو لے آئیں گے. تو نماز پڑھنے گئے, لوٹ کے آئے تو مونگ پھلی نہیں لائے. تو ہماری والدہ نے کہا کہ وہ آپ سے ہم نے مونگ پھلی کے لیے کہا تھا. کہنے لگے ہاں ہمیں یاد تھا, لیکن بازار میں جب ہم پہنچے تو خیال آیا کہ اماں کے پان ختم ہو گئے اور جیب میں صرف 4 آنے تھے. تو خیال آیا کہ مونگ پھلی کے بغیر بھی کام چل جائے گا, تو 4 آنے کے اماں کے پان لے آئے. والدہ نے کہا بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ایک دن والد صاحب کالج سے واپس آئے گھر تو بہت پریشان تھے, چہرے سے پریشانی محسوس کی. والدہ نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ والد صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. کہ نہیں کچھ تو ہے, آپ بتائیے کیا بات ہے. کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. شیروانی پہنا کرتے تھے تو والد صاحب نے شیروانی اتار کے ٹانگ دی اور نماز پڑھنے چلے گئے. والدہ نے والد صاحب کی شیروانی کی جیب دیکھی تو جیب میں چچا کا خط رکھا ہوا تھا. وہ خط نکالا, خط پڑھا. چچا علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بھائی صاحب یہاں کینٹین والے کا اتنا اتنا قرضہ ہو گیا ہے اور کلاسیں دور دور ہیں, پیدل مجھ سے جایا نہیں جاتا ہے, مجھے سائیکل کی ضرورت ہے اور اتنا پیسہ مہینے کے خرچے کی ضرورت ہے, یہ بھیج دیجیے. اور پاس کچھ تھا نہیں. تو والد صاحب اس کے لیے پریشان تھے کہ بھائی سائیکل, کینٹین والے کا قرضہ, مہینے کا خرچہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. والدہ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر کے واپس شیروانی کی جیب میں رکھ دیا. نماز پڑھ کر کے آئے, کھانا کھانے بیٹھے تو والدہ نے ہماری کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. یعنی کاہے میں کہ وہ محسن کا خط آیا ہے, آپ اسی کے لیے تو پریشان ہیں. تب والد صاحب نے کہا تم نے پڑھ لیا کہ ہاں. کہیں کہ ہاں اس لیے پریشان تھا, کیسے کروں گا, کیا کروں گا. تو والدہ گئیں اور اپنے سونے کا ایک کڑا نکال کر لائیں اور لا کر کے والد صاحب کو دیا کہ اس کو بیچ دیجئے, سائیکل بھی آ جائے گی, اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کو جو ضرورت ہے وہ بھی دے دیجیے گا. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارا ہے اور تمہارے ماں باپ نے دیا ہے, مناسب نہیں ہے. اگر کسی وقت تمہاری ماں نے پوچھ لیا تو تم کیا, کتنی شرم کی بات ہوگی. تو ان کا نہیں, اول تو وہ پوچھیں گے نہیں, اور اگر پوچھیں گے تو کہہ دیں گے بینک میں جمع کرا دیا. پوچھیں گے تو کہہ دیں گے بینک میں جمع کرا دیا. کالونی میں رہتے تھے اس وقت, تو کالونی کے مکانات بھی ایسی چھوٹے چھوٹے سے تھے کہ وہاں محفوظ نہیں تھا. تو ان کا کہ وہ بینک میں جمع کرا دیا, یہ کہہ دیں. والد صاحب نے بہرحال وہ لیا اور لے جا کر کے بیچا اور یہ سب کام کیے. جب یہ سب ہو گیا تو دادا نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا, محسن کا خط آیا تھا. تو ہمارے دادا نے بتایا, والد صاحب نے بتایا کہ وہ ایسے ایسے اہلیہ نے وہ دے دیا تھا اور اس سے کر کے. تو ہمارے دادا نے یہ کہا کہ احسن میاں تمہارے ذمے, یہ ہماری والدہ کا نام لیا کہ ان کا تمہارے اوپر یہ قرض ہے اور یہ قرض تمہیں ادا کرنا ہے. ہماری والدہ نے پھر کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا, کبھی تذکرہ نہیں کیا. اور تقریباً 40 سال کے بعد ہمارے والد نے ان کا وہ قرضہ ادا کیا. تو بہت روئیں, بہت روئیں. کہنے لگیں ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا, آپ دنیا میں ہی ہمیں اس کا بدلہ دیے دے رہے, پھر پتہ نہیں آخرت میں ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے. ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا.
ہماری دادی تقریباً 3 سال بستر پر رہی. فالج ہو گیا تھا تو جسم کام نہیں کرتا تھا، تو 3 سال ان کی خدمت کی. علی گڑھ اسپتال میں جب میری عمر 6 مہینے کی تھی، اس وقت علی گڑھ اسپتال میں 1 مہینہ مجھے لے کر کے ہاسپٹل میں رہی تھی دادی کے ساتھ. والدہ بتاتی تھی کہ اسپتال کی نرسیں آ کر کے کہتی تھیں مجھے دیکھ کر کے کہ اتنے پیارے بچے کو تم لوگوں نے ایسے جراثیم کے اس میں اور ایسے بیماروں کے بیچ میں ڈال رکھا ہے، اسے گھر چھوڑ کے کیوں نہیں آتی؟ تو ہماری والدہ کہتی ہیں گھر پہ کوئی ہے نہیں تو میں اسے کہاں چھوڑ کے ہوں. 1 مہینے تک اسپتال میں رہی اور خدمت کی. ہماری دادی کا جب آخری وقت آیا تو دادی نے ہماری والدہ سے یہ کہا کہ بیٹا، جس طرح تم نے خدمت کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، اللہ تمہیں بھی ایسی بہویں دے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کو صرف بہویں ایسی نہیں دیں بلکہ بہوؤں کی بہویں بھی ایسی دیں کہ جنہوں نے خدمت کا حق ادا کیا. آپ ذرا سوچو کہ ایک آدمی 4 سال تک بستر پر اس طرح لیٹا رہے کہ کروٹ بھی نہ لے سکے، کروٹ بھی نہ لے سکے. اور اس 4 سال میں ہماری ماں کے جسم پر ایک داغ نہیں تھا، ایک داغ کہیں. 6 مہینے اور 4 مہینے کے اندر لوگوں کے جسم پر بیڈ سور ہو جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں. 4 سال، اور اس 4 سال کے عرصے میں ہماری گھر کی مستورات نے روزانہ ان کو نہلانا، ان کے کپڑے بدلوانا، ان کو کھلانا پلانا، سارے کام نہایت بشاشت اور خوشی کے ساتھ کیے. اور یہ سب ثمرہ تھا اس خدمت کا جو وہ پہلے کر چکی تھی. بہت نرم تھی طبیعتاً، لیکن بچوں کی تربیت میں بڑی سخت تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا، کسی کی نہیں سنتی تھی. ہم بھائیوں میں بڑے ہونے کے بعد، یعنی عالم ہونے کے بعد جو تربیت ہوئی، سمجھ بوجھ آئی، وہ سب والد صاحب کی دین ہے. لیکن پیدائش سے لے کر اور مدرسے سے پڑھ کر آنے تک 90% ہماری آپا کا کردار ہے. ایک ایک چیز میں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. عام طور پر گھروں میں عورتیں جب اپنا کام کرتی ہیں تو بچوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں کہ جاؤ تم کھیلو، ہم ذرا کھانا بنا لیں، جاؤ تم یہ کرو، ہم ذرا کپڑے دھو لیں، جاؤ تم یہ کرو، ہم ذرا برتن دھو لیں. ہماری والدہ کا ان سب موقعوں پر ایک کام تھا، نماز پوری، قرآن کی 10 سورتیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض. ہماری آپا نے ہم کو کھانا پکاتے پکاتے چولہے کی دیوار سے کے پاس کھڑا کر کے یاد کرائے. کھانا پکاتی جاتی تھی اور سکھاتی جاتی تھی. ہماری بیٹی
جب پڑھنے والی عمر میں آ گئی تو برتن مانجا کرتی تھی، کام والی آتی تھی وہ برتن دھوتی تھی تو ساتھ بیٹھ کر کے برتن مانجتی تھی کہ تم سے صاف نہیں ہوتے ہیں برتن، تو وہیں پہ پٹری رکھوا لیتی تھی اور ہماری بیٹی ہانی اس کو بٹھا لیتی تھی، برتن مانجتی جاتی تھی اور اس کو دعائیں یاد کراتی جاتی تھی، کلمے یاد کراتی جاتی تھی، ایک ایک چیز۔ ایک جگہ شادی میں گئیں اور دونوں پوتیاں ساتھ تھیں، ہماری بیٹی اور ایوب بھائی کی بیٹی اور شاید یعقوبی کی بیٹی بھی تھی، تینوں تھیں ساتھ میں۔ وہاں بے پردگی تھی تو کہا کہ دیکھو رشتہ داریاں، تعلقات، صلہ رحمی، یہ سب نبھانا چاہیے، اور اس کو نبھانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ خوشی غمی، اس میں آنا جانا شرکت یہ سب ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم تم لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کی محفلوں میں آنا تو کبھی برقع مت اتارنا، کبھی برقع مت اتارنا، یہ ہماری وصیت ہے۔ دبئی گئیں، ہمارے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی، ماموں ہمارے ڈاکٹر تھے، وہ بیٹی بھی ڈاکٹر تھی، تو وہاں شادی تھی، انہوں نے بہن کو بلایا، گئیں بھائی کے یہاں رہیں، شادی جہاں دبئی میں جہاں جس ہوٹل میں تھی وہاں گئیں تو 5 گھنٹے وہ ایک کمرے میں بیٹھی رہیں، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، سارا شادی کا فنکشن ہو گیا، آنے والے آئے چلے گئے، سب ہوا، سب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اپنا گھر آ گئی، اور کوئی شکایت نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کچھ نہیں، اور اس کے بعد اپنا وہ مہینے بھر کا پروگرام تھا، رہ کر کے واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے یعقوبی، بچپن میں تھوڑا بیمار تھا، تو ڈاکٹر اس کے وہ پولیو کا اثر تھا، تو وہ ڈاکٹر نے ایک اسپرنگ دی تھی، وہ ایسے دونوں پیر جوڑ کر کے باندھی جاتی تھی، تو اس میں بہت تکلیف ہوتی تھی اس کو شروع میں، لیکن پھر جب اس کو آرام ملنے لگا تو پھر وہ خود، تو وہ جو تکلیف کا زمانہ تھا تو وہ بہت روتا تھا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے چھوڑ دو، مت باندھو، تو کہتی تھی کہ نہیں، آج ترس کھا کر کے چھوڑ دیں گے تو آئندہ ہمیشہ کے لیے معذور ہوگا، اور پھر یہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ شروع میں ہمارا پڑھائی میں دل کم لگتا تھا، قرآن ہمیں پورا ہماری ماں نے پڑھایا، تو جب دل کم لگتا تھا تو پٹائی ہوتی تھی، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، پٹائی کرتی تھی، تو نانی ہماری اور گھر والے یہ کہتے تھے کہ اگر اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب پڑھیں قابل ہوں، چھوڑ دو، کوئی کام کر لے گا، کاروبار کر لے گا، کچھ کر لے گا، ضروری ہے کہ سب پڑھیں، سب کئی لوگوں نے کہا۔ تو ہماری آپا کہتی تھیں کہ ہاں ابھی تو اس کو بھی بہت اچھا لگے گا، لیکن جب یہ بڑا ہوگا اور سب بھائی پڑھ لکھ کر کے قابل ہو جائیں گے تب یہ کہے گا کہ ہماری ماں نے ہم کو پڑھایا نہیں۔ تو مار کر پیٹ کر لائن پہ ڈال دیا کہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابی کی صحبت اور ابی کے ساتھ کے نتیجے میں ہماری آپا کو دعوت سے عشق دے دیا تھا، دعوت کے کام سے عشق تھا،
اور اسی بنیاد پر جہاں کہیں ان کو موقع مل جاتا دعوت دینے کا، بات سمجھانے کا، بات کہنے کا، وہ اپنی جان لگا دیتی تھی۔ جماعتوں میں سفر کیے، ہندوستان میں بھی کیے، ہندوستان کے باہر بھی کیے، تو دبئی جماعت گئی۔ تو دبئی میں چونکہ عرب ممالک کا عام طور سے حال یہ ہو گیا کہ سب فجر بعد سوتے ہیں، تو وہاں فجر کے بعد ان کے جماعت کے جو معمولات ہوتے تھے، یہ لوگ اپنے معمولات پورا کر کے پھر یہ لوگ بھی سب سو جاتے تھے۔ اچھا، ہماری والدہ کبھی نہیں سوئی فجر بعد، ساری زندگی نہیں سوئی۔ تو جب سب سو جاتے، اٹھتی، ساری جماعت کی بہنوں کے کپڑے، میلے کپڑے سب جمع کرتی، جا کر کے دھوتی، دھو کر کے ان کو پھیلاتی، اور اس کے بعد جب وہ سو کے اٹھتے تو وہ کپڑے پریس کیے ہوئے ان کے سامان پہ رکھے ملتے۔ اب وہ سب یہ کہتی ہیں، ارے آپا کوئی کام تھا نہیں، میں جگ رہی تھی، میں نے سوچا لاؤ کپڑے ہی دھو دو۔ یہاں ہمارے یہاں جماعتیں آتی تھیں، تو جماعتیں رہتی تھیں، فکر یہ ہوتی تھی کہ جماعت کی کوئی بہن، اس کو کوئی کام کرنا نہ پڑے، اور کوئی بہن ایسی نہ ہو جو یہاں سے کچھ سیکھے بغیر چلی جائے۔ تو ان کے کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ساری چیزوں کا وہ سب پورا کرنا، اور پھر ان کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور مغرب کے بعد مذاکرے میں بیٹھ کر ان کو سکھانا۔ اور یہ ایک معمول تھا۔ محلے میں کسی کے یہاں، محلے کیا بلکہ بعد میں تو پھر پورا شہر ہی ہو گیا تھا، کسی کے یہاں کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی سن لی تو ہمارا یہ بیٹے صہیب اور ایوب بھیا کے بیٹے انیس، یہ لوگ جب مدرسے سے چھٹی میں آتے تھے تو صہیب سے خاص طور سے کہتی تھی کہ بیٹا تم آ گئے ہو، ہم نے 3-4 جگہ جانے کا وہ کر رکھا ہے کہ صہیب آئے گا تو صہیب ہمیں لے کے جائے گا۔ تو اسکوٹر سے، موٹر سائیکل سے ان کے یہاں جانا، ان کی خیریت لینا، ان کی فکر کرنا۔ خاندان میں صبح تہجد میں اٹھی اور تہجد کا وقت ختم ہوا، اس کے بعد چائے، اور چائے پینے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے جو معمولات وہ سب پورے ہوئے، اشراق پڑھی، اور اشراق کے بعد پھر خاندان کے لوگوں کو ٹیلی فون کرتی تھی، نانیال میں بھی، دادیال میں بھی، سب کی خیریت لینا، کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، کیا پریشانی، سب کی خبر۔ اچھا، پھر جس کے بارے میں پتہ چلا خاندان میں کہ بھئی فلاں کی ضرورت ہے، اب اس کو لیے پھر ابی کا ذہن کہ وہ فلاں اس کے یہاں ہم نے فون کیا تھا، اس کی یہ پریشانی ہے اور اس کے لیے کچھ کریے، اور کیسے بھی کر کے اسے کرنا ہے۔ ایک ایک کے فکر کر کے اس کی مدد کروانا، خود بھی، پھر جب اللہ نے ہم لوگوں کو کچھ اس لائق بنایا تو پھر ہم لوگوں سے بھی کہتی تھی کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دیکھ لو، اسے کر، یہ کام ایسے کر دو، فلاں کی ایک ضرورت ہے یہ پوری کر دو۔ اب بھی سفر میں ہوئے تو ہم لوگ تو اولاد تھے، وہ ماں تھیں، لیکن کبھی اگر اب بھی موجود نہیں ہیں تو کوئی کام ہم لوگوں سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی۔ اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ماں ہیں، آپ ہم لوگوں سے کیوں پوچھتی ہیں، تو کہتی تھیں کہ نہیں، اب جب تمہارے ابی نہیں ہیں تو تم ہی لوگ تو ذمہ دار ہو، تم لوگوں سے پوچھے بغیر کیسے کریں۔ ایک 2000
15 میں والدہ کو ہمارے گھٹنے کا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے بدلے گئے۔ اس کے بعد شاید اسی دوران یا اس کے 1 مہینہ 1.5 مہینے بعد ابی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو میں نے پھر یہ کہا، میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ابی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بھی اب ایسا مسئلہ ہے، تو اب میں یہیں آپ کے پاس لیٹوں گا۔ تو وہ پھر 2015 سے ہم نے لیٹنا شروع کر دیا۔ بہت دعائیں دیں، بہت خوش ہوئیں، کہا کبھی نہیں، کبھی کسی کام کے لیے کہتی نہیں تھیں، لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق وہ کام ہوتا تھا تو دعائیں بہت دیتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی۔ تو اکثر تہجد میں اللہ توفیق دے دیتا تھا تو ہم چائے بناتے تھے دونوں لوگ، اور چائے لا کر کے دیتے تھے، پلاتے تھے۔ بہت خوش ہوتی تھیں، بہت دعا دیتی تھیں۔ ہماری بڑی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ ہمارے گھر کی پہلی لڑکی تھی، کیونکہ ہم 4 بھائی تھے، کوئی لڑکی تھی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایوب بھیا کے ہاں بیٹے ہوئے دونوں، تو وہ ہماری پہلی بیٹی تھی گھر کی، تو ہماری والدہ کی بہت چہیتی تھی۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ نے دوسری بیٹی دی، تو اس سے بھی بے انتہا محبت کرتے، بہت محبت۔ اکثر یہ لوگ چھیڑتے تھے اور دوسرے بھائی بہن پوچھتے تھے، تو کہتی تھیں ہانی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو بہت محبت کرتی تھیں اس سے، اور سارے اس کے کام خود کرتی تھی۔ اچھا عجیب بات تھی، ہم لوگوں کو ساری زندگی ڈانٹا، مارا، سزا دی، سب کچھ کیا، لیکن پوتے پوتیوں کو خود ڈانٹ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم نے ڈانٹ دیا یا ہماری اہلیہ نے ڈانٹ دیا تو ناراض ہوتی تھی کہ کیوں ڈانٹا، کیوں مارا۔ لیکن اس سب کے باوجود تربیت کا مستقل خیال رہتا تھا۔ جماعت میں گئیں 10 دن کی، وہ ہماری بیٹی اس وقت شاید 11-12 سال کی رہی ہوگی، تو اس کو اپنے ساتھ لے گئیں 10 دن کے لیے جماعت میں۔ وہ رہی وہاں، اس کو سکھایا۔ بہت ساری بہنیں ہیں الحمدللہ شہر میں جن کو ہماری والدہ نے دعوت کا کام سکھایا، کام کرنا سکھایا، اللہ کی بات بولنا سکھایا۔ جو آتا تھا اس کو یہ ترغیب، اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں آیا کرو۔ تعویذ والے اکثر آیا کرتے تھے، تو بہت سی مرتبہ تھوڑا جملہ بھی جاتی تھی۔ مانگنے والے آتے تھے تو یہ کہا کرتی تھی کہ ہٹی کٹی ہو، کام کیوں نہیں کرتی، کام کیا کرو۔ تعویذ کے لیے آئے، نماز پڑھو مت، بس خالی تعویذ سے کام ہو جائے، کہیں اور سے جا کے لے لو۔ شادی ہوئی ہم لوگوں کی، شادی کی پہلی رات میں صبح فجر کے وقت اذان سے پہلے کمرے کے باہر گرم پانی کی بالٹی رکھ کے گئیں، سردی کا زمانہ تھا، اور دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہا کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ، پانی گرم رکھا ہوا۔ اور ہماری شادی کے بعد تقریباً 3 مہینے تک روزانہ پانی گرم کر کے نیچے سے اوپر کمرے کے باتھ روم میں لے جا کر رکھنا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا کہ پانی گرم رکھا ہے، اٹھ جاؤ، نماز نہ قضا ہو۔ اس کی فکر سب بچوں کے ساتھ معمول یہ تھا کہ سردی کے زمانے میں گھر میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، تو تھوڑا سا جب پانی چلایا جاتا تھا تو گرم پانی آنے لگتا تھا،
تو جب سردی کا زمانہ ہوتا تو تہجد کے وقت اٹھتی اور نل چلاتی، 1 بالٹی 2 بالٹی پانی نکال کر جب تازہ پانی آنے لگتا تب اٹھاتی، کہنے کہ دیکھو ہم نے پانی نکال دیا ہے اور تازہ تازہ پانی آ رہا ہے، جلدی سے وضو کر لو۔ ہم لوگوں سے بھی بہت عرصے تک، اور ہمارے بچوں سے تو مستقل جب تک وہ اپنے اس میں رہیں۔ تو آج قرآن پڑھا، جمعے کا دن آیا، آج سورہ کہف پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، سب سے الگ الگ۔ کبھی ایسا ہوتا، اچھا بتاؤ کئی دن سے قرآن نہیں پڑھا تم؟ اب یہ بچے کہ ہاں 2 دن ہو گئے، کہنا ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا گیا ہے۔ ایک ایک کی فکر ہم لوگوں سے کہتی تھیں کہ بیٹا جب تم تہجد کے پابند بنو گے تو تمہاری اولاد فجر کی پابند بنے گی۔ جب تم تہجد کے پابند بنو گے تو تمہاری اولاد فجر کی پابند بنے گی۔ ہمارے سفر سے بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، اور خاص طور سے جب یہ بیماری کا زمانہ شروع ہوا تب تو بہت زیادہ، یہاں تک کہ کالج بھی جب جانے کے لیے ہم کہتے تھے کہ ہم کالج جا رہے ہیں تو کہتی تھیں کہ نہیں آج کالج مت جاؤ، پرنسپل صاحب سے فون کر کے کہہ دو ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے، کالج مت جاؤ۔ تو بالکل یعنی اپنی بیماری کے زمانے میں آخر میں وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتی تھیں کہ میں ان کے پاس سے جاؤں۔ ہاں کبھی یہ کہہ دو کہ جماعت میں جا رہے ہیں تو بس پھر کہنے اچھا ٹھیک ہے، فی امان اللہ، کوئی دینی تقاضے پر جا رہے ہیں، یہ لفظ اگر ان کے سامنے آ گیا کہ فلاں دینی تقاضا ہے اس پر جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جوڑ ہے وہاں جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر کبھی نہیں کہتی تھی کہ نہ جاؤ۔ ویسے کوئی سفر ہو یا کچھ ہو تو بالکل وہ اس پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ دعاؤں کا اور سنتوں کا اہتمام خود بھی کرتی تھیں اور بچوں سے بھی کرواتی تھیں، خاص طور سے اپنے پوتے پوتیوں سے، سب سے سنتوں کا اہتمام۔ ذرا بھی کھانے پہ دسترخوان پہ بچے آ کے بیٹھ گئے، ہاتھ نہیں دھویا، جلدی سے جاؤ ہاتھ دھو کر کے آؤ، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں ورنہ شیطان ساتھ میں کھانا کھانے لگتا ہے۔ سر نہیں ڈھکا، تمہاری ٹوپی کہاں ہے، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے، ایک ایک چیز۔ اچھا وہ ایسی شروع سے چلی کہ پھر وہ چیزیں عادت بن گئی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس کے بغیر تو کھانا ہوتا ہی نہیں، سر ڈھکے بغیر کھانا ہوگا نہیں، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا ہوگا نہیں، ہر کام میں تم سے نہیں ہوگا لاؤ میں کیے دیتی۔ بہوؤں سے دسترخوان پہ بیٹھی ہیں، پانی چاہیے، اب وہ ایک بار کہا ارے ماجدہ ذرا پانی لے آنا، اب وہ جب تک اٹھیں اس سے پہلے وہ گئیں اور جا کر کے لے آئیں کہ تم اتنی دیر لگے گی، میں لے آتی ہوں۔ ہر کام میں جب کام میں کر دوں۔ اچھا یہ کہیں چلی جائے، اب وہاں جاتی تھی لکھنؤ تو وہاں بھی یہی حال رہتا تھا کہ وہ اپنی بھاوج کو کہ تم بیٹھو ہم کیے دیتے ہیں، تم بیٹھو ہم کیے دیتے ہیں۔ ہر کام اپنے کام کے لیے کبھی کسی سے نہیں کہتی تھی، کسی بھی کام کے لیے نہیں کہتی تھی کہ میرا یہ کام کر دو، یا مجھے بات وہ جب معذوری ہو گئی اور تب بات الگ تھی، ورنہ اپنے صحت کے زمانے میں کبھی کسی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، ہر کام خود۔
اور یہ کہتی تھیں کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے. ایک مرتبہ تقریباً 2002 یا 3 کی بات ہے، یہ شاید اور اس سے پہلے کی بات ہوگی، ہماری آپا کے سر میں درد ہوا اور بہت شدید درد ہوا. ہم اکیلے تھے گھر پہ، اب بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے، ایوبی بھیا لکھنؤ میں رہ رہے تھے، یعقوبی اور سعدی پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ وہ ہمارے سورہ یاسین پڑھو. تو میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اکیلے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اور پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کیا. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کلام، سر کا درد ٹھیک ہو گیا. کوئی آدمی گھر والا یا کوئی تکلیف بتاتا کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، سب سے پہلے اس کو دعا بتاتی کہ یہ دعا پڑھو. محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپا بارش نہیں ہونے دیتی، اور ہوتا کیا تھا، بجلی کڑکی، جیسی بجلی کی آواز آتی فوراً یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہم ہوا علینا ولا علینا، دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے. اچھا وہ دعائیں پڑھتی، تھوڑے دنوں میں بادل چھٹ جاتے اور چلے جاتے، بارش نہیں ہوتی. اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپا اتنی گرمی ہو رہی ہے اور آپ دعا پڑھ کر کے وہ بادل اور بھگا دیتی، بارش نہیں ہوتی. تو کہتی بیٹا غریب کتنے پریشان ہیں، بارش ہوگی، ان کے گھروں میں ٹھکانہ نہیں ہے. اور ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں بارش نہ ہو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اگر یہ نفع والی بارش ہو تو ہو جائے اور نقصان والی ہو تو نہ ہو. مستقل یہ معمول تھا. گھر میں جنریٹر آیا، اس زمانے میں لائٹ 8 گھنٹے پوری رات، 1-2 دن لائٹ غائب رہتی تھی. تو مہمان آئے ہوئے تھے تو رات کو جنریٹر چلا دیا، سو گئیں. 10:30 بجے کے قریب ان کی آنکھ کھلی اور کہا کہ جلدی سے جاؤ جنریٹر بند کر کے آؤ. ہم ہی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آپا لائٹ آئی نہیں ہے، مہمان ہیں، گرمی ہو رہی ہے، پریشانی ہوگی. کہ بیٹا یہ سوچو کہ محلے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں اور اس جنریٹر کی آواز سے ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک تو ان کی نیند خراب، پھر وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو پنکھے میں سو رہے ہیں، ہم ایسے ہی سو رہے ہیں. تو کسی کا دل دکھا کر کے تم آرام حاصل کرو. چلنے نہیں دیا جنریٹر، بند کروا دیا. چائے کی شوقین تھیں، شام کو عصر کے بعد چائے ہوتی تھی. 85 مرتبہ ہم نے دیکھا لائٹ دن بھر نہیں آئی اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ لائٹ بھیج دیجئے، اور لائٹ آ گئی. چائے پی لی، پانی بھر گیا، چھڑکاؤ ہو گیا، لائٹ چلی گئی، پھر اگلے ہی دن آئی. 85 مرتبہ یہ ہوا. قبولیت دعا ہم نے 85 مرتبہ دیکھی کہ جو انہوں نے دعا مانگی اللہ نے اسے پورا کر دیا. زندگی میں ہمارے ابی نے کوئی چیز ان پر تھوپی نہیں یہ تمہیں کرنا ہے، کبھی نہیں. ایک چیز بھی کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کہا. سنایا، بتایا اور اس کے بعد اختیار دے دیا، تمہاری مرضی.
سب کچھ الحمدللہ انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا، سب کچھ اپنی مرضی سے اختیار کیا، کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا اتفاقاً کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، اب بھی ہم ایوب بھیا کچھ کام کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے مذاکرہ ہو رہا ہے، تو اس میں بات بھی ہوئی کسی کی، تو جیسے ہی وہ بات ختم ہوتی تھی فوراً کہتی تھی کہ استغفار پڑھو اور دعا پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کوئی ایسی ویسی باتیں ہو گئی ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ مستقل سب کے ساتھ یہ معمول تھا کہ کبھی آپس میں ہم لوگ بیٹھے اور بات چیت ہونے لگی، مذاق میں بھی کوئی بات کہہ دی، اچھا کبھی کسی کی بات چھڑ گئی، ارے بیٹا کیوں تذکرہ کرتے ہو بلا وجہ اپنے اعمال برباد کرنا، ویسے ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تم غیبتیں کر کے ضائع کر دو، اور تم کرو گے، تم سنیں گے، ہمارا بھی سب چلا جائے گا، چھوڑو چلو دوسری بات کرو۔ کبھی کسی کی غیبت، کسی دوسرے کی بات نہیں کرنے دیتی تھی، اور ہمیشہ معافی میں پہل کی، اپنے چھوٹوں سے معافی مانگتی تھی، اپنے چھوٹوں سے، اور یہی عادت بچوں میں ڈالی کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معافی مانگنے سے تو آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بچے بعض مرتبہ وہ کرتے تھے، ضد کرتے تھے، نہیں ہم نہیں مانگیں گے معافی، تو پھر کہتی تھیں کہ اگر تم معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ شہر میں بہت سارے حالات آئے، بہت ساری چیزیں آئیں، اتار چڑھاؤ آئے، لوگوں کی طرف سے 85 طرح کی باتیں سامنے آئیں، تو ہم لوگوں سے مستقل ایک بیٹا اللہ کے لیے معاف کر دو، بیٹا اللہ کے لیے معاف کر دو، جو ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کبھی یہ کہہ دیں نہیں ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، نہیں ہم ان سے بات نہیں بیٹا اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر دے گا، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر دے گا۔ کچھ گھرانے تھے جن گھرانوں کی وہ مدد کرتی تھیں اور وہاں آیا جایا کرتی تھی مستقل پابندی کے ساتھ، پھر ان کے سارے حالات میں اس طرح انوالو ہو جاتی تھی گویا انہی کے اوپر وہ سارے حالات آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے لیے رونا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، اس کے لیے سفارش کروانا، کہنا۔ کئی گھرانے ایسے تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں کرتی رہیں۔ ایک گھرانے میں ایک جوان شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اور بچہ اکیلا تھا، تو آباد صاحب کی اہلیہ سے کہا کہ وہ فلاں ایسا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کا کچھ انتظام آپ کی طرف سے ہو جائے۔ بہت زیادہ تعلق تھا، تو خیر جب والدہ نے کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری زندگی آباد صاحب کی اہلیہ نے اسے نبھایا، اپنی موت تک اسے نبھایا۔ پھر جب ان کا آباد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک دن ہم نے تذکرہ کیا تو ہم سے کہنے لگیں کہ اس کو باقی رکھنے کی شکل بناؤ۔ تب خود ان کی بھی بیماری کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اتنا کہا کہ اس کو باقی رکھنے کا سلسلہ بناؤ۔ اللہ کا فضل ہے، ان کی دعا کی برکت سے وہ سلسلہ چل رہا۔
وہ سب چیزیں کرنے کے بعد فکر ہمیشہ یہ رہی کہ پورا دین زندہ ہو، صرف چلہ 4 مہینہ نہیں، دین زندہ ہو، گھروں کے اندر، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر دین زندہ ہو، اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی فکر رہتی تھی کہ ہمارے ذریعے سے کسی کا حق نہ مارا جائے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کی شان کہ انتقال ہوا تو اس وقت بھی حق ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے تو 2 بیٹے تو باپ کی تیمارداری میں اسپتال میں تھے، اور 2 بیٹے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے انیس میاں نے بہت اچھا اس کا وہ نکالا کہ قرآن اللہ کے حقوق میں سے ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ اللہ کے حقوق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو 2 بیٹے اسے انجام دے رہے تھے، اور حقوق العباد میں باپ کی خدمت سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ 2 بیٹے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس حال میں دنیا سے گئیں، اور اللہ کے سامنے گویا وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ اپنی اولادوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہوا چھوڑ کر آئیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مائیں سب کی بہت پیاری ہوتی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں سے زیادہ اچھا یا میری ماں جیسا کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہر آدمی کی ماں ایسا ہی ہے کہ اس کی جیسی ماں کوئی نہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو ہماری ماں ہی نہیں بنایا، بلکہ ہمارا مربی بنایا۔ وصیت نامہ لکھا تھا، اور بہت پہلے لکھا تھا، شاید وہ بالکل ہمارا ابتدائی دور تھا۔ ایک دور ہم پر ایسا بھی گزرا ہے جب ہمیں غصہ بہت آتا تھا، بہت غصہ آتا تھا، بہت جلالی انداز تھا۔ تو وصیت نامے میں یہی لکھا ہے کہ بیٹا غصے پر قابو پانا سیکھو، تمہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور غصے سے نقصان پہنچتا ہے، اپنے غصے پر قابو پاؤ۔ تو ہماری بیماریاں ان پر بھی نگاہ رہتی تھی۔ ہمارے یعقوبی جو ہیں ان کو شروع سے بڑے بال پسند تھے، تو وصیت نامے میں ان کو بھی یہ وصیت لکھی کہ بیٹا یہ انگریزیت اچھی نہیں ہے۔ اب تو خیر وہ سنت کے مطابق بال رکھنے لگے، شروع کے زمانے میں تھوڑے ان کے بال آگے پیچھے چھوٹے بڑے ہوتے تھے، تو اس پر انہوں نے لکھا کہ بیٹا یہ انگریزیت اچھی نہیں ہے۔ ہمارے ایوبی بھیا 9 سال میں حافظ ہو گئے تھے، اور 15 سال کی عمر میں تراویح سنائی تھی، پہلی تراویح۔ 6 سال تک پورے ہر رمضان میں پورا قرآن سننا یہ معمول تھا کہ ہمیں سناؤ پورا قرآن۔ پھر اس کے بعد ہمارے یعقوبی کے بیٹے شمیس، جب انہوں نے حفظ کیا تو مستقل اس کا سبق سننا، اس کا پارا سننا، اس کی فکر کرنا کہ سبق یاد ہوا کہ نہیں یاد ہوا، آج پارا سنایا کہ نہیں سنایا۔ کبھی بھاگ جاتا تھا تو زبردستی بلواتی تھی کہ آج پارا نہیں سنایا، آج سبق نہیں سنایا ہے، اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر ان بچوں سے جو حافظ ہیں ان سے تاکید کیا کرتی تھی
کہ کم سے کم 3 پارہ قرآن روز تم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، تم حافظ ہو، قرآن کی حفاظت کرو۔ گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہر ایک کو دیتی تھی، اپنے خاندان میں بھی، گھر والوں میں بھی، بچوں میں بھی، ملنے جلنے والوں میں بھی، ہر ایک کو ایک ترغیب تھی، بیٹا گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ کیا کرو، گناہ سے بچا کرو، ہر ایک کو ترغیب۔ اور جتنی شادیاں ہوتی تھیں متعلقین میں، ملنے جلنے والوں میں، ان سب کو ہدیہ دیتی تھیں، جانماز، فضائل اعمال، تسبیح اور قرآن، سب کو دیتی تھی، چاہے کسی کے یہاں شادی ہو، چاہے کسی کی بچی کی شادی ہو۔ عام طور سے جن کے گھروں میں شادی ہوتی تھی وہاں ایک دن پہلے جاتی تھی، کیونکہ شادی میں سب ہوتا تھا، لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو میرج ہال میں اس میں تو نہیں جاتی تھی، لیکن ان کے گھر ایک دن پہلے ضرور جاتی تھی۔ جماعتیں آتی تھیں مستورات کی، تو وہ شہر میں جہاں رہتی تھیں ان جماعتوں کے پاس ان کی تعلیم میں، ان سے ملاقات کرنے پابندی سے جاتی تھی۔ بہت پرانی بات ہے، 1900 میرے خیال میں 77-78 کی بات ہے، یہاں حسینی محلے میں اجتماع ہوا تھا، اور اس میں مولانا احمد لاٹ صاحب آئے تھے، اور بھی 2-3 لوگ آئے تھے۔ تو حسینی محلے میں ہی ہماری آپا کی ایک بہت ملنے والی تھی، تو اجتماع میں سارے بیانات وہاں جا کر کے سنے اور لکھے، سارے بیانات لکھے، اور پھر اس کو موقع موقع سے سنایا کرتی تھی۔ اپنی ہر ہماری نانیال دیوے شریف کی ہے، نانی ہماری جو تھیں وہ حاجی وارث علی شاہ کی رشتہ دار تھیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں زندگی متاثر تھی ہمارے نانیالی خاندان کی، تو ان چیزوں کو ہم لوگوں سے پوچھ کر کے پھر اس کی اصلاح کرتی تھی کہ ایسے نہیں، ایسے، یہ ایسے نہیں، ایسے۔ اور اللہ کا فضل یہ رہا کہ پھر پورے ہمارے خاندان میں، نانیال، دادیال، ان سب میں جتنی ہماری خالائیں یا پھوپھیاں یا چچیاں، تائیاں جو بھی تھیں، سب دین میں ہماری آپا کو اپنا رہبر مانتی تھی، چھوٹی ہو یا بڑی۔ گھر ہماری آپا کا نام گھر میں منی تھا، تو ہر بڑا ہر چھوٹا منی آپا سے پوچھ لو، بڑا منی سے پوچھ لو، ہر چیز۔ اور اس کے پیچھے بہت کچھ حصہ یقیناً ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رہا، کہ ہمارے نانا بہت متقی آدمی تھے، بہت متقی آدمی تھے۔ سینٹرل ایکسائز میں کمشنر ہو کر کے ریٹائر ہوئے تھے، لیکن نمازوں کے اور دعوت کے ایسے شیدائی تھے کہ اندرا گاندھی فائنانس منسٹر تھیں، اور وہ ایک میٹنگ لے رہی تھی، اس میں نانا بھی موجود تھے۔ ظہر کی یا عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو ہمارے نانا نے یوں کر کے گھڑی دیکھی، اور گھڑی دیکھ کر کے اندرا گاندھی کی طرف دیکھا اور یوں کہا میری نماز کا وقت ہے، اور یہ کہہ کے نانا کھڑے ہو گئے۔ بہت سارے افسران بیٹھے ہوئے تھے، تو
وہ سارے افسران کہنے لگے کہ ارے ہمارے نانا کا نام تھا احسن سعید علوی، ارے علوی صاحب بیٹھ جائیں، نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ تو نانا نے کہا کہ میٹنگ بعد میں ہو جائے گی۔ اندرا گاندھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، علوی صاحب کی نماز کا ٹائم ہے، ان کو نماز پڑھ لینے دو جب تک ہم لوگ چائے پی لیں۔ بہت جگہوں پر رہے، سرکاری گاڑی ملی ہوئی تھی، سرکاری گاڑی صرف دفتر جانے آنے کے لیے استعمال کرتے تھے، باقی ہر جگہ یا تو سائیکل سے جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے۔ قنوج میں رہے، ادھر فرخ آباد میں رہے، لکھنؤ میں رہے، اور بھی کئی جگہوں پر رہے، تو ہر جگہ لوگ جانتے تھے اس سے کہ ابھی اچھا وہ علوی صاحب جو سائیکل سے چلتے ہیں۔ اپنی ساری زندگی رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا انہوں نے، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ تو ظاہر بات، اچھا ہماری نانی وہ بھی بہت اصولوں کی پابند، ایک ایک چیز، یعنی حال یہ تھا کہ گھر کا جو سامان آتا تھا تو ہماری نانی جس سے منگواتی تھی اس سے حساب لیتی تھی، کیا لائے کتنے کا لائے۔ اچھا لیتی نہیں تھی، خالی قلم کاپی رہتی تھی، اس پہ لکھتی تھی 10 پیسے کا دھنیا، 15 پیسے کی مرچیں، 2 روپے کا گوشت، 1 روپے کی لوکی، اس طرح روزانہ معمول تھا۔ ہم لوگوں کو ہماری نانی اور ہماری خالاؤں کے جو بچے تھے ان کو کچھ کہتے ہوئے ہماری نانی تھوڑا سا ہچکچاتی تھی، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کو ڈانٹنے، مارنے، سزا دینے، کسی چیز میں نانی کو کوئی تکلف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہماری والدہ کو یا ہمارے والد کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم شاید 4 سال کے رہے ہوں گے یا 5 سال کے ہوں گے، بہرحال اتنے تھے کہ سامان اٹھا کر کے باورچی خانے میں رکھ دو اور لے آؤ۔ تو ہم لکھنؤ میں تھے، ہم سے ہماری نانی نے کہا کہ وہ باورچی خانے سے یہ لے آؤ۔ ہم گئے اور باورچی خانے میں سالن بنا رکھا تھا، سالن میں سے آلو نکالا اور کھا لیا۔ اب لوٹ کے جب آئے تو آلو کھا رہے تھے۔ نانی نے پوچھا کیا کھایا، بتا دیا کہ آلو کھایا۔ کس سے پوچھ کے کھایا؟ کسی سے نہیں۔ اب آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ اور اٹھا کر اسٹور میں ایک بڑا بکس تھا، اس بکس پہ بٹھا کر اور باہر اسٹور میں کنڈی لگا دی۔ 1 گھنٹہ بیٹھے اس بکس پر، ہم روتے رہے۔ اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ بکس سے نیچے اتر آؤ یا کچھ اتھل پتھل کر دو کہ دروازہ کھل جائے۔ آج کے بچوں کو تو 5 منٹ میں آپ بند کر کے تو دیکھیے ذرا۔ پھر وہ ماموں آئے، ماموں نے دروازہ کھولا، پھر کہا کہ جاؤ جا کر کے معافی مانگو، غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے۔ وہ معافی تلافی ہوئی، تب جا کر کے پھر وہ اس قید با مشقت سے آزادی ملی۔ ایک دن ہماری نانی نے ہم کو پیسے دیے بازار سے کچھ سامان لانے کو، تو سامان لائے تو دکاندار کے پاس ٹوٹے پیسے نہیں تھے، تو اس نے چاکلیٹ والی 2 ٹافی دے دی۔ اب ٹافی مل گئی تو وہی راستے میں کھولی اور کھا لی، اور کھا کے گھر آ گئے۔ گھر پہ آ کے جب کنڈی بجائی تو ہماری والدہ نے دروازہ کھولا۔ اچھا وہ کافی بائٹ والی ٹافی تھی
تو وہ کافی میں ہلکی سی تمباکو کی سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جیسے ہی انہوں نے کنڈی کھولی تو ان کو لگا کہ میرے منہ سے تمباکو کی بو آ رہی ہے، تم نے سگریٹ پی؟ ہم نے کہا نہیں آپا، نہیں تم سگریٹ پی کے آئے ہو؟ ارے ہم نے کہا نہیں آپا۔ اچھا منہ کھولو، منہ کھولا، ٹافی تو ختم ہو چکی تھی، تو ناک قریب لا کر کے میرا منہ سونگھا، تب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں ٹافی کھائی تھی۔ تو اب اس پہ بس نہیں ہوا، کہاں سے آئی ٹافی، پیسے کہاں سے آئے؟ کبھی دکان سے سودا لیا تھا، ٹوٹے پیسے نہیں تھے، اس نے ٹافی دے دی، تو پھر یہ ٹافی تو ہم نانی کو باجی کہتے تھے، تو یہ ٹافی تو باجی کی ہوئی۔ تم نے باجی سے پوچھا کہ نہیں میں تو وہیں کھا لیا تھا، تو یہ تو چوری ہوئی۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، باجی سے معافی مانگو اور آئندہ نہ ہو، تب جا کر ان 2 ٹافیوں سے نجات ملی۔ اچھا یہ ساری چیزیں یہ وہ تھیں جہاں سے تربیت ہو رہی تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر روک نہ لگائی گئی تو پھر ایک دن ہم وہاں گڑھیا کے مکان میں رہتے تھے، ایک صاحب آئے اور وہ تربوز لے کر کے آئے، خیر وہ لا کے رکھ دیا، اب وہ تربوز کاٹا گیا تو وہ بڑا پھیکا تھا، کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد پھر وہ آئے ہوں گے، دروازے پہ ہم ہی پہنچ گئے ان کے استقبال کے لیے۔ اب وہ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا اور ان کو دیکھا، ہم نے کہا آپ جو تربوز لائے تھے بہت خراب تھا، بہت پھیکا تھا۔ اب وہ میں نے وہ بیچارے بولے تو کچھ نہیں، لیکن یہ آواز اندر پہنچ گئی۔ اب ہماری آپا نے ہم سے پوچھا کہ وہ تم نے کون تھا کہ فلاں، تم نے ان سے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہ وہی تھے وہ جو اس دن تربوز لائے تھے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا آپ کا تربوز بہت خراب تھا، بہت پھیکا تھا، تو پٹائی ہوئی، اور پھر کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگ کے آؤ، پھر معافی منگوائی ان سے۔ ان سب چیزوں ایک مسلسل محنت اور مسلسل مشق کی گئی، تب جا کر کبھی بچوں کو گھر سے باہر نکلنے دینے کی وہ قائل ہی نہیں تھی کہ بچے گھر سے باہر نکلیں، جو کھیلنا ہو گھر میں کھیلو۔ اچھا جب ہم لوگ یہاں آ گئے تھے تو یہ تو چٹیل میدان تھا، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ تو روکنا بڑا مشکل کام تھا، سادی چھوٹے تھے، ہم لوگ تو بڑے ہو گئے تھے، تو سادی اکثر باہر نکل جاتے تھے اور باہر اچھا جب کھیلتے تھے لڑکوں کے ساتھ تو لڑائی بھی ہوتی تھی۔ اب وہ کسی سے لڑائی ہو گئی اور وہ آ کر کے شکایت کرتا کہ وہ آپا دیکھیے سادی نے ایسا کیا، تو سادی کا ہاتھ پکڑ کر کے دیتی کہ لے جاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی بھی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ کبھی شکایت پر اپنے بچوں کا فیور لیا ہی نہیں، کبھی نہیں لیا، الٹا اور کہ جاؤ لے جاؤ، جو دل چاہے کرو تمہارا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہر لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کہ جانتے تھے گھر جائیں گے تو۔ اچھا باہر والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں تربیتی نظام ہے، غلطی ہوگی تو گھر والے بچوں کی اصلاح کریں گے۔ ہم لوگ جامع مسجد میں پڑھتے تھے، ہم اور ایوب بھیا، اور جامع مسجد سے یہاں پیدل آتے تھے، تو ایک دن گرمی تھی بہت، رکشے کے پیسے ملتے تھے، تو یہ طے کیا کہ رکشے سے نہیں جائیں گے، پیدل چلیں گے، اور جو پیسے ملے ہیں اس سے برف کی چسکی کھائیں گے۔ تو وہ گھنٹہ گھر پہ برف والا کھڑا ہوتا تھا، وہاں ہم لوگوں نے دونوں نے چسکی لی اور دونوں اپنا کھاتے ہوئے چلے آئے۔
راستے میں ہمارے دادا کے ایک مرید تھے اور ابی سے بڑا تعلق، ہم سب لوگوں سے بڑا تعلق تھا. آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے. یونس صاحب یہیں رہتے تھے، چوڑی کا کام ہے ان کے بچوں کا. انہوں نے دیکھ لیا. اچھا، چونکہ وہ بھی تربیت یافتہ تھے اور یہ جانتے تھے کس گھرانے کے بچے ہیں، آگے ان کو کیا کرنا ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ کے گھر آئے اور ہمارے آنے سے پہلے گھر پہنچ گئے اور آ کے ابی کو بتا کے اور چلے گئے کہ وہ آج ایوبی صوفی بازار میں چسکی کھا رہے تھے. اب جب گھر آئے تو خوب ڈانٹ پڑی. پہلی بات تو یہ کہ بازار سے خرید کے کیوں کھایا، دوسری بات یہ کہ سڑک پر کیوں کھایا، تیسری بات یہ کہ چلتے ہوئے کیوں کھایا، اور چوتھی بات یہ کہ بغیر پوچھے کیوں کھایا. یہ 4 جرم تھے. تو اس دن کے بعد سے سڑک پہ کھانا بھول گئے اور وہ عادت اتنی وہ کی مطلب بنائی گئی، اتنی بنائی گئی کہ آج تک بازار میں دکانوں پہ جا کر کے کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ لے لو. خیال ہی نہیں آتا. آج 55 سال کی عمر ہو گئی، یہ کبھی نہیں ہوا کہ بازار گئے ہوں ارے یار دل چاہ رہا ہے کھانے کا، لاؤ ذرا یہ لے لے کھا لیں. خیال ہی نہیں آیا. ایسا اس کو نکالا زندگی سے، سب کی زندگی سے نکالا. میری جیب میں وہ تو پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے تو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، ورنہ جیب میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑے ہی رہتے ہیں. یا کسی کو دینا ہو تو دے دیے، یا گھر کے ساز و سامان میں کچھ آنا جانا ہوا تو اس میں چلے گئے. جیب کے پیسے اپنے کبھی ہوتا ہی نہیں کہ صاحب فلاں چیز کھانے کی اچھی لگی تو لے لی، فلاں چیز کی اچھی لگی تو لے لی. گھر والوں نے جب یہ کہا کہ اس چیز کی ضرورت ہے یہ لا دیجئے تو لے آئے، ورنہ ضرورت ہی نہیں. آج تک اتنے بڑے ہو گئے یہی حال. یہ تو اب ماشاءاللہ سب بچے جو ہے وہ زومیٹو اور بلینکٹ اور فلاں اور ڈھکاں یہ سب اپنا سیکھ گئے ہیں، جان گئے ہیں. تو اب تو خیر کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے موبائل سے یہ آ گیا وہ آ گیا، یہ کھا لیا وہ کھا لیا. ہم نہیں روک پائے اپنے بچوں کو، لیکن ہماری ماں نے جو ہے یہ سلسلہ بننے ہی نہیں دیا. اچھا بات کیا تھی؟ حالات اس وقت کے تنگ تھے، تو اس تنگی میں انہوں نے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ بچے ہماری چادر سے زیادہ کی فرمائش کریں، اسی کے اندر رہنا ہے. پریس کے کپڑے صرف جمعے کے دن ملتے تھے، وہ بھی والدہ خود پریس کرتی تھی، ورنہ کپڑے دھلے اور تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیے، صبح اٹھ کے پہن لیے، ہو گئی پریس. یا عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ماموں پینٹ پہنا کرتے تھے اور ہمارے خالہ زاد بھائی وہ پینٹ پہنا کرتے تھے. ان کی جو پرانی پینٹیں ہو جاتی تھیں ہماری والدہ کاٹ کر کے ان کے پیجامے بنا دیتی تھی، تو وہ رنگین پیجامے ہوتے تھے اور اس کے اوپر اپنا سفید ٹیری کاٹ کا کرتا ہو گیا. چل رہا پورے ہفتے، جانا ہی نہیں کبھی کہ جی کپڑا ایسے ہونا چاہیے اور کپڑے ویسے ہونا چاہیے. آج تک بھی اللہ کا شکر ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، جو بن گیا پہن لیا، جیسا بن گیا ویسا پہن لیا. یہ دماغ ہی نہیں بننے دیا کہ ہمیں یہ پہننا ہے اور یہ نہیں پہننا ہے. اس باسی روٹی دودھ میں بھگو کر کے اور اس کے ٹکڑے بنتے تھے، میٹھے ٹکڑے. ہمارے ایوبی بھیا کو وہ زیادہ پسند نہیں تھے، تو ایک دن صبح ناشتے میں وہ ٹکڑے بنائے اور ناشتے میں رکھ دیے. بھیا نے ناشتہ نہیں کیا تو ایک ہفتے تک ناشتے میں وہی ٹکڑے بنے. نہ کرو ناشتہ یہی بنے گا. کھانے لگے
اور پھر اتنے وہ بس نہیں کیا، جب ناشتے میں انہوں نے ٹکڑے نہیں کھائے اور ناشتہ نہیں کیا تو ہم سے کہا کہ مفتی صاحب سے جا کر کے بتا دینا کہ انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ ٹکڑے بنے تھے۔ ہم نے جا کے مفتی صاحب کو بتا دیا۔ اب جب ایوبی بھیا سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے اور سنانے لگے تو کہ ارے بھائی آج لگ رہا ہے ناشتہ بہت کر کے آئے ہیں آپ، ماشاءاللہ لگ رہا ہے ٹکڑے بہت کھائے ہیں آپ نے، میٹھے ٹکڑے۔ مفتی صاحب نے وہ پوری کلاس لے ڈالی۔ کوئی کھانے کی چیز میں یہ تو مزاج بچوں کا بننے ہی نہیں دیا کہ ہمیں یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ گھر میں جو پکا ہے وہ کھانا ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب زندگی ایسی رفتہ بن گئی کہ الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کھلا دو تو ٹھیک، نہ کھلاؤ تو ٹھیک، کھانے کو مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک۔ نہ کھانے کی عادت ایسی بنی کہ میں گیا پونا ٹرین سے اور ٹرین ہو گئی لیٹ، 48 گھنٹے میں پہنچی پونا۔ اس 48 گھنٹے میں نے ایک سیب کھایا جو ساتھ تھا اور ایک سحری میں چائے پی۔ اچھا یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کچھ کھانا لے لو، کچھ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کی تربیت کروا دی کہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے کہ یہ احساس ہی دل میں نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو مل جائے، جیسا مل جائے، جہاں مل جائے، مست اسی میں خوش۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک بھی پہنچایا اور جو کچھ بھی دیا وہ سب ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم لوگوں کے، اب آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا ہمارے ابی اکثر اپنی اجتماعی دعا میں بھی یہ بات کہا کرتے تھے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا۔ دعاؤں میں اکثر مانگتے تھے، اجتماعی دعاؤں مانگتے تھے، انفرادی دعاؤں میں بھی یہی حال والدہ کا تھا کہ ایک مستقل دعا۔ ہماری اور ایوب بھیا کی لڑائی بہت ہوتی تھی بچپن میں، تو اب یہ لڑائی ختم ہو تو اس کے لیے باقاعدہ وہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کو پڑھ کر کے، پانی پہ دم کر کے اور چینی پہ دم کر کے ہم لوگوں کو کھلانا پلانا، اور پھر کہ ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، اس کے لیے دعائیں اور اہتمام، اتنا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب وہ بچپن کی لڑائی اور بچپن کے اس کو اتنی محبت میں بدل دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آج ایوبی بھیا ہم سے بڑے ہیں لیکن کوئی کام اپنے گھر کا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر کر لیں۔ ہماری زندگی کا کوئی کام ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان سے پوچھے بغیر کر لیں۔ اب وہ بیمار ہو گئے، ورنہ گھر سے باہر بھی ہمیشہ ہم دونوں ساتھ نکلے۔ شام کے وقت میں خالہ رہتی ہیں تو خالہ کے ہاں جانا، یا کوئی بازار کا کام، کچھ ہمیشہ ساتھ جانا ساتھ آنا، ساتھ جانا ساتھ آنا۔ وہ ان کی دعاؤں کا اثر تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم چار بھائیوں کے بچوں کے بھی الحمدللہ بچے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ سب ساتھ رہ رہے ہیں اور سب محبت سے رہ رہے ہیں آپس میں، الحمدللہ کسی چیز کا کوئی۔ ہمارے ابی نے طبیعت بہت خراب تھی تو زیادہ ان کو نہیں تھا، اب جب اللہ کا شکر ہے جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو 4 دن پہلے ان کو جیسے یاد آیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، تو ہم لوگوں نے سب بتایا ہوتا ہے، تو وہ ان کو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ میں باہر کمرے سے لے کر ان کے کمرے میں گیا تو کمرے میں جا کے پوچھنے لگے کہ وہ دادی کہاں ہے، بچوں سے ہمارے کو دادی کہاں ہے، تو ہماری بیٹی نے کہا کہ وہ تو جنت میں چلی گئی۔
تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، وہ بالکل ان کے ذہن میں نہیں۔ تو اب جب وہ ان کو چیزیں ذہن میں آئیں، فوراً مغرب کے بعد کہنے لگے کہ بھئی جو ان کا ترکہ ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے، شریعت کا حکم یہ فوراً بانٹ دینا چاہیے۔ ہاں تو خیر ہم لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئیں۔ کل ملا کر ان کا جو سامان نکلا وہ 9 یا 10 جوڑے کپڑے نکلے، اس میں 4-5 وہ تھے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کے تھے، اور 3-4 وہ تھے جو ابھی عید میں بن گیا یا بقرعید میں بن گیا وہ تھے، باقی کچھ بھی نہیں، ایک چیز نہیں اور ایک پیسہ نہیں، کوئی ایک پیسہ نہیں، کوئی ایک سامان نہیں، کوئی ایک زیور نہیں، کچھ نہیں۔ والد صاحب نے وہ جو میں نے بتایا کہ قرضے میں وہ کڑا دیا تھا تو وہ اس کو بھی وصیت کر گئیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دینا، اور ایک کان کی بالی تھی وہ بھی کہہ گئیں کہ یہ فلاں کو دے دینا۔ کچھ نہیں، الحمدللہ، بالکل خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے، ایسی ماشاءاللہ وہ زندگی گزار کر کے چلی گئی۔ ہم ان کی نالائق اولاد ہیں۔ اب آپ سب تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جن نیتوں کے ساتھ اور جن عزائم کے ساتھ انہوں نے ہم بچوں کی تربیت کی اور ہم کو جہاں تک پہنچانا وہ چاہتی تھیں، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے، اور ان کے گویا خوابوں کی تعبیر یا ان کی سوچ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اور کل قیامت کے میدان میں ہم اس حال میں کھڑے ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ یہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کے بچوں کی اس رخ پر اور اس انداز پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطایا سے درگزر فرما دیجئے، ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، تقوی نصیب فرما دیجئے۔ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، ہمیشہ کی راحتیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی تمناؤں کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق دے دیجئے، ان کی تمناؤں کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق دے دیجئے۔ نسلوں میں علماء صلحاء متقین و دین کے داعی و محافظ پیدا فرما دیجئے، تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، احوال کو درست فرما دیجئے، ہمارے ابی کو صحت عافیت سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر موذی مرض سے بچا لیجئے، ہر بلا سے وبا سے دکھ سے درد سے معذوری سے مجبوری سے پوری حفاظت فرما لیجئے، پوری حفاظت فرما لیجئے، پوری حفاظت فرما لیجئے، ایمان کامل نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیے ایمان پر زندہ رکھیے، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر اپنے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کمال ایمان عطا فرما دیجئے، کمال ایمان عطا فرما دیجئے، کمال ایمان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات مرادوں تمناؤں عرضوں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔